جس طرح آج کل ہر طرف مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور تباہی مچی ہوئی ہے، اسی طرح دنیا کے سب سے بڑے ملک رشیا میں آج سے 2 دن پہلے آنے والے سونامی سے تباہی مچ گئی ہے۔ امریکہ، جاپان اور چائنا میں بھی خطرے کی گھنٹیاں بجا دی گئی ہے۔ آخر یہ سونامی کیسے آیا اور رشیا کا کتنا نقصان ہوا؟ یہ سمندر کی لہریں کتنی اونچی تھی اور موجودہ وقت میں کیا صورتحال ہے؟ رشیا کو پریوں کا ملک کیوں کہا جاتا ہے؟ انڈیا اور پاکستان سے رشیا کے کیسے اور کتنے پیسوں میں انسان جا سکتا ہے؟ یہ تمام معلومات آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ رشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک جس کا کل رقبہ 1,70,98,246 مربع کلومیٹر ہے اور اس کا بارڈر دنیا کے 14 ملک کے ساتھ لگتا ہے۔ اس کی ایک اسٹیٹ باقاعدہ پورا ایک ملک ہے۔ رشیا کی کل آبادی دیکھی جائے تو 143 ملین لوگوں پر مشتمل ہے۔ دوستو، رشیا کی خوبصورت مقامات، یہاں کی لوگوں کا رہن سہن اور خوبصورتی، ان سب پر بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سونامی کی صورتحال۔ رشیا میں سونامی کیسے آیا؟ دراصل آج سے 2 دن پہلے رشیا کے مشرقی ساحل کے قریب 8.8 شدت کا شدید زلزلہ آیا، جس کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ غیر ملکی رپورٹ کے مطابق روس کے علاقے کامچٹکا کے مشرقی ساحلی علاقے میں یہ زلزلہ آیا۔ یہ زلزلہ سمندر کے اندر کا جھٹکا کے ساحل سے 119 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ زلزلے آنے کے بعد سونامی کی 3 سے 4 میٹر اونچی لہریں ریکارڈ کی گئی۔ اس زلزلے سے گھر، آفس سب لرزنے لگے، حتیٰ کہ روڈز پر کھڑی گاڑیاں الٹنے لگے۔ لہروں کے ٹکرانے سے بہت سی عمارتیں تباہ ہو گئی، لیکن کوئی بھی جان نقصان نہیں ہوا۔ ساحل کے قریب جتنے بھی ہوٹلز اور گھر تھے سب کو خالی کروا دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بلند مقامات کا رخ کرے۔ روسی میڈیا کے مطابق یہ 1952 کے بعد کامچٹکا کا سب سے شدید زلزلہ تھا۔ یہ زلزلہ اگلے 1 ماہ تک آتے رہنے کا بھی اندیشہ ہے، جس کی شدت 7.7 بتائی جا رہی ہے۔ بہرحال ساحل میں سونامی کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ جاپان، چائنا، فلپائن اور امریکی ریاستوں اور واشنگٹن میں بھی سونامی کا وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ اس زلزلے کے بعد اس زلزلے کی وجہ سے رشیا کا کامچٹکا کی زمین پھٹ چکی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے۔ بے شمار عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہے، گھر ڈوب چکی ہے، لوگوں کا لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ یہ سونامی کی لہریں جاپان کے کچھ جزیروں تک پہنچ چکی ہے۔ جاپان نے اپنے ان علاقوں کے ٹرینیں سروس کو معطل کر دیا ہے اور تمام علاقوں کو خالی کروا لیا ہے تاکہ کسی بھی جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ دوستو، رشیا کے سب سے مشہور سائبرین ٹرین کو کون نہیں جانتا؟ یہ دنیا کا سب سے لمبا ریلوے ٹرین ہے۔ یہ 9000 کلومیٹر لمبا ہے اور 8 مختلف وقتوں کو کراس کرتا ہے۔ آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں، رشیا اتنا بڑا ہے کہ یہاں مختلف ٹائم زونز ہیں۔ اگر ماسکو میں صبح کی 8 بجے ہیں تو اگلے شہر میں دوسرا ٹائم ہوگا۔ یہ ٹرین خوبصورت وادیوں، دریاؤں، جھیلوں اور جنگلوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ سردیوں میں اس کا سفر اور بھی شاندار ہو جاتا ہے۔ ٹرین پٹریوں پر پڑی ہوئی برف کے سائڈوں پر پھینکتی ہے اور تیزی کے ساتھ گزرتی ہے۔ اس نظارے کو قید کرنے کے لیے بے شمار لوگ کیمرے لے کر کھڑی ہوتی ہے۔ دوستو، رشیا اتنا صاف ستھرا ہے کہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کچرا نہیں ملتے۔ یہاں کے عوام قانون کو فالو کرتے ہیں اور انتہائی خوش مزاج ہیں۔ غیر ملکی سیاحوں کی یہ لوگ بہت عزت کرتے ہیں۔ یہاں کی عورتیں مردوں سے زیادہ خوش مزاج ہیں اور یہاں پر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ رشیا میں شادی کرنے سے پہلے لڑکا لڑکی کچھ عرصے تک ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اگر دونوں کو ایک دوسرے کی سمجھ آئے تو ان فیوچر وہ شادی کرتے ہیں، ورنہ وہ ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ لائف گزارتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا سے رشیا جانے کے لیے آپ کو انویٹیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے، جو کہ رشیا سے ہی نکلتا ہے۔ اس کے بعد آپ کسی بھی قریبی رشین ایمبیسی میں جائیں، وہاں سے ویزا اپلائی کروائیں، جس کی فیس 50 سے $100 تک ہوتی ہے۔ ویزا آنے کے بعد آپ ٹکٹ کروا کر جا سکتے ہیں۔